مجھے آج ہی کوئی ایک دوست بتا رہے تھے کہ 500 لڑکیاں وہاں بیٹھی ہیں، 500 کس لیے تھی؟ امام کے انتظار میں۔ امام نے ایسا انتظار کہا تھا، پیغمبر تو فرماتے ہیں نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے انکار کر دے اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں۔ رسول اپنی بیٹی کی شادی کرے اور رسول کا کلمہ پڑھنے والا کہے نہیں میں اپنی بیٹی کو بٹھاتا ہوں، یہ کون سے رسول کی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں ایک صاحب نے اپنے گلے پہ خود چھری پھیر دی، مجھے امام نے حکم دیا گردن کاٹنے کا۔ انہی افراد کے ساتھ وہ متعلق ہے، منظور صاحب سودرے والے ایک مقرر ہیں، ان کے بھائی ہیں، وہ بیگم اس نے چھری پھیر دی گردن پہ۔ مجھے بتائیں خودکشی اسلام میں حرام ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف اسلام خودکشی حرام قرار دے رہا، یہ کون سی شریعت ہے؟ امام نے کب کہا ہے کہ آ کے گردن کاٹو؟ اور کیا خواب تیرے لیے حجت ہے؟ ہمارا متفق ہے علماء کا، علماء اسلامیہ کا یہ مسئلہ موجود ہے کہ خواب حجت نہیں۔ جی ان کے خواب حجت، کیونکہ ہمارے خواب اکثر خیال ہوتے ہیں، ہم کہتے گھبرا تو نہیں گئے ہمارے ہاں نہیں دیکھیں نا، اسلام کے والے سے گفتگو ہے کہ کچھ چیزیں جو آج ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ شیعت ایک ایسا مذہب ہے جس کا حدود اربع ہے، جس کی حدیں ہیں، ان حدوں سے نہ آگے نکل سکتے ہیں نہ ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت نہیں ہے، نہ ادخال پہ دین کی اجازت ہے نہ اخراج پہ دین کی اجازت ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ دین کے اندر کوئی چیز داخل کر سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی چیز دین کے اندر سے کوئی نکال سکتے ہیں۔ ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہ کہاں سے، یہ کون سی شیعت لے کے پھر رہے ہیں؟ یا تو کہو کہ شیعہ کتابیں لکھی کلینی سے لے کے خمینی تک اور خمینی سے لے کے آج کے مرجع تک تمام فقہی کتابیں اٹھاؤ، اس میں میراث ہے، اس میں نکاح ہے، اس میں بیع و شرع ہے، اس میں حدود و قیود ہے۔ یہ اگر ساری کتابیں ہیں، بیع و شرع کے معاملات فقہ میں ہیں، اگر نکاح ہے، اگر میراث ہے، اگر یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر یہ جو آج شیعت کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں یہ کون سی شیعت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے ہاں شیعت ایک تسلسل کے ساتھ آئی ہے، اس شیعت میں وقفہ نہیں آیا۔ بھائی غور فرمائیے گا، اس شیعت میں وقفہ نہیں آیا۔ ہم پیغمبر کے فوراً بعد دامن پیغمبر سے ایک لمحہ بھی علیحدہ نہیں ہوئے، ادھر سے پیغمبر گئے ادھر سے دامن امامت بھی آ گئے۔ ایک لمحہ ہمارا جدائی کا، ایک لمحہ کہتے ہیں نا، وہ لمحہ بھی ہمارا جدائی کا مذہب کے حوالے سے نہیں ہے، شیعت جدائی نہیں ہے۔ ادھر سے مولا کائنات گئے فوراً دامن امام حسن میں آ گئے، دامن امام حسن سے امام حسین کی گود میں آ گئے، امام حسین سے چلتے چلتے امام زمانہ تک آ گئے۔ ایک لمحہ سے ہماری شیعت جدا نہیں ہوئی، ہم جدا نہیں ہوئے۔ پہلے امام سے لے کے آخری امام تک ہر امام کا کردار ہمارے پاس موجود ہے، ہر امام کی تبلیغات ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آ گئی کہ 12 ائمہ کی زندگیاں، 11 ائمہ کی زندگیاں دیکھ کے 12ویں امام کی غیبت میں بھی یہ بندہ کہے ابھی بڑے مسائل رہتے ہیں اور ہمیں تو آج اتنے سالوں بعد پتہ چلا ہے۔ آج آ کے کوئی ہماری ایک صاحب اٹھتے، اب میں نام نہیں لوں گا، چاہیے جو بڑے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں جب شیعہ بنا تو میں نے شیعوں کی نمازیں درست کی۔
وہ بات ہے جب شیعہ بنا تو میں نے شیعوں کی نمازیں درست کی. وہ شخص واحد ہے جس نے اردو زبان میں پہلی ایک نماز میں کتاب لکھی اور ایک شوشہ اپنی کتاب میں چھوڑ دیا. وہ آ کے کہتا ہے میں نماز درست کر رہا ہوں. اس چیز کا مجھے پاکستان میں وہ شخص ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم اب اس شخص سے جو نماز لی ہے وہ نماز ٹھیک ہے، جو علی سے لی تھی وہ ٹھیک نہیں، جو حسن سے لی تھی وہ ٹھیک نہیں، جو حسین سے لی تھی وہ ٹھیک نہیں، جو زین العابدین سے لی تھی وہ ٹھیک نہیں. کسی نے آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کو سوال لکھا، قبلہ فرمائیے نماز میں یہ پڑھنا جائز ہے شہادت تیسری یا جائز نہیں ہے؟ تو حافظ بشیر صاحب نے کہا 12 ائمہ میں سے نہ کسی نے پڑھا ہے نہ پڑھنے کا حکم دیا. بھائی غور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ 12 ائمہ میں سے نہ کسی نے پڑھا ہے نہ پڑھنے کا. مختصر کا جملہ پوری شریعت بند کر دی. 12 ائمہ میں سے نہ کسی نے پڑھا نہ پڑھنے کا. تو جب اتنا بڑا مجتہد کہہ رہا ہے، مرجع کہہ رہا ہے 12 میں سے نہ کسی نے پڑھا نہ پڑھنے کا حکم دیا، ان کی نہیں ماننی. نہیں اور فرمایا ان کی نہیں ماننی. آج ایسے کی مان لی ہے جس کا آگے پیچھے کا پتہ بھی نہیں. میں ٹھنڈے لفظوں میں نے جملہ کہہ دیا کہ اسے میں سخت لفظوں میں استعمال کروں. آج تشیع کو آ کے نمازیں سکھائی جا رہی ہیں. آج شیعوں کے روزے آ کے درست کیے جائیں گے. آج شیعوں کی آ کے عبادات درست کی جائیں گی. یہ تو مسئلہ ان کا تھا جو رسول کے بعد کم از کم 100 سال 150 سال 200 سال بعد آئے ہیں. ان کے یہاں یہ بات ہو سکتی تھی کہ صاحب ہمارا رسول سے اتنا، ہمارے امام کا رسول سے اتنا فرق تھا اس لیے ہمیں پتہ نہ چلا، اور جن کا ایک لمحے کے لیے بھی فرق نہیں تھا. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ واضح ہے کہ رسول کی شہادت کے بعد اگر 25 سال بعد کسی نے آ کے علی کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ کہہ اٹھا آج ہم نے وہ نماز پڑھی ہے جو رسول پڑھایا کرتے ہیں. جو ہے آج ہم وہ نماز پڑھ رہے جو رسول پڑھایا کرتے تھے. جی تو جو رسول کے حجاب میں تبدیل ہو، اگر نہیں تبدیل ہو پیغمبر کو کیا ضرورت ہے سلو کمار آئے تو اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے دیکھتے ہو. اس کا مطلب ہے کوئی پڑھ رہے تھے نماز جو رسول جیسی نہیں پڑھ رہے. تو اگر رسول کی زندگی میں ایسی نماز پڑھنے والے ہو سکتے ہیں جو نماز تو پڑھیں گے مگر رسول والی نماز نہیں پڑھیں، تو آج بھی ہو سکتے ہیں ایسے نماز پڑھنے والے ہوں گے جو نماز تو پڑھیں گے مگر آئمہ والی نماز نہیں پڑھیں گے. علی والی نماز نہیں ہوگی، حسن والی نماز نہیں ہوگی. آیت اللہ کو مزید کہہ رہے ہیں نا 12 ائمہ نے پڑھی نہ پڑھنے کا. اچھا یہ تو میں نے آپ کے پاکستان کے حوالے سے کہا کہ پاکستان میں اس شخص نے یہ کتابچہ ایک لکھا اور یہ شوشہ چھوڑ دیا جو آج ہمارے ہاں بڑا بحث کا مرکز بنا ہوا ہے. اور اس سے آگے چلے گا جو 4 5 10 حوالے دیے جا رہے ہیں، یہ بھی بہار الانوار کا حوالہ ہے، یہ بھی احتجاج تبرسی کا حوالہ ہے، یہ بھی فلاں کتاب کا حوالہ ہے. چاہیے آپ دیکھیے علماء کے پاس اور خود بھی مطالعہ کیجیے گا. یہ 4 5 جو حوالے ہیں ان سارے حوالوں کی بنیاد فقط ایک کتاب ہے. قبلہ صاحب فقط ایک کتاب بنیاد ہے، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ہے فقہ الرضا. جائیے احتجاج تبرسی بہار یہ ساری کتابوں کے جو حوالے 4 5 سے زیادہ حوالے کوئی نہیں، اس سے زیادہ حوالے کوئی نہیں. یہ 4 5 حوالے پیچھے جائیں جو اس فن کو جانتے ہیں وہ چلے جائیں گے، انہیں پتہ اس کی بنیاد فقہ الرضا ہے. جی اصل بنیاد فقہ الرضا ہے. اور اس فقہ الرضا کا پرانا نام تھا الطریق. اس کتاب کا پرانا نام تھا
گھبرا تو نہیں گئے؟ اس کتاب کا پرانا نام تھا الطریق. اس کتاب کا مؤلف مصنف اس کا مذہب تشیع سے تعلق نہیں. نہیں ذرا کم از کم تھوڑا سا سمجھے تو صحیح. جیسے میں نے کل کہا تھا ایک طرف ناز البلاغہ ہے جو ثابت ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ امیر المومنین کا. ایک طرف کوکب درری ہے جو شیعہ مکتب کی کتاب ہی نہیں ہے. اب ہمارے ہاں اس کو بڑھوتی دی جا رہی کوکب درری کو اور ناز البلاغہ کو پیچھے. تو کیا یہ چھوڑے ان لوگوں کو جو یہ بکواس آپ کر رہے ہیں؟ کم از کم میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ناز البلاغہ کوکب درری آئے کس کو اختیار کرنا چاہیے؟ کس کو اختیار کرنا چاہیے؟ ناز البلاغہ. تو اگر آج ایک آ جاتی ہے سیف الرضا کتاب طریق جس کا مصنف مؤلف مذہب تشیع سے تعلق نہیں رکھتا، جب اس نے یہ کتاب الطریق لکھی علماء نے اسے ظالم مضل قرار دے کے اس کی کتاب پہ پابندی لگائی. اس شخص نے اپنی کتاب کو چھپا لیا اور پھر کچھ عرصے بعد جا کر اس نے اس کتاب کا نام بدلا اور بدل کے سیف الرضا رکھا اور لوگوں نے سمجھا شاید کہ امام رضا سے ہے. نہیں اور حالانکہ اس رضا سے تعلق امام رضا سے تعلق نہیں ہے. اس نے سیف الرضا وہ رضا اور معنی سے اس نے دیا، امام رضا سے اس کا تعلق نہیں. آج جو کچھ بھی اس تیسری شہادت جناب اس کی بنیاد میں سیف الرضا ہے پیش کیا جائے. ہمارے ایک عالم دین نے کہہ دیا اور بڑا اچھا کہا. ہم کہتے ہیں اگر یہ شہادت اس سے لینی ہے تو پھر وضو بھی اس سے لے لو، پھر اذان بھی اس سے لے لو. اچھا عجیب ہے، اس کتاب کو پڑھے نہ سنیوں والی نماز نہ سنیوں والی اذان، نہ شیعوں والی نماز نہ شیعوں والی اذان، نہ ادھر کے تو نہ ادھر کے. یہ تیسری قوم کی طرح کا معاملہ بنا. بھائی غور ہے یا نہیں؟ اب کیا ہے؟ اذان ہے تو اس میں تیسری شہادت ہے ہی نہیں، اور اگر وضو ہے تو وہ ہمارے بھائیوں کے والا وضو ہے. تو پھر یہ کیا کریں گے آپ؟ پھر ساری چیز وہاں سے لے لینا، جیسی وہ نماز بتا رہا ہے، جیسی وہ اذان بتا رہا ہے، جیسا وہ سلسلہ. گھبرا تو نہیں گئے؟ جیسا وہ کہہ رہا ہے ایک کتاب کلینی سے لے کے خمینی امام صادق آل محمد 400 کتابیں امام کی زندگی میں لکھی گئی. اصول اربعہ میں کتابیں موجود. امام کا ائمہ کی زندگی میں براتے ہوئے، ائمہ کی زندگی میں مجتہد ہوئے، ائمہ کی زندگی میں یہ سلسلہ اجتہاد چلا، ائمہ کی زندگی میں ائمہ نے خود اس سلسلہ اجتہاد کو شروع کیا. مجھے بتائیے جو چیز ائمہ کی زندگی سے شروع ہو، جس کو ائمہ خود شروع کر رہے ہوں، جس سلسلے کے بنیاد رکھنے والے امام ہوں، وہ ہمارے پاس کتابیں موجود تھیں. جاؤ شیخ صدوق کا زمانہ دیکھو، جاؤ شیخ کلینی کا زمانہ دیکھو. یہ کون سا زمانہ ہے؟ صاحب کعبی کا زمانہ کون سا زمانہ؟ ابن قولوہ کا زمانہ کون سا ہے؟ ابن باغ کمی کا زمانہ کون سا ہے؟ مجھے بتائیں حشام کس دور میں ہوا؟ یہ امام کے شاگرد امام چھٹے امام کی زندگی میں یہ سلسلہ شروع. 400 کتابیں کیسے لکھی گئی؟ امام اس کی تائید کیوں کر رہے ہیں؟